ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کریں گے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کیسی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرم و حیا کرنا کیسا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں کتنی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کب اور کیسے ہوا۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جنہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ اور سیدۃ نساء العالمین جیسے القاب عطا ہوئے۔ آپ وضاقت اور شکل و صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت آپ کی پیدائش اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی تھی، اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو فضا آپ کے چہرے کے نور سے روشن ہو گئی۔ آپ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر ہوئی، اسی لیے اسے مولود فاطمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر اولاد کی طرح آپ کو دائی کے سپرد نہیں کیا کہ وہ آپ کو دودھ پلائے، بلکہ انہوں نے یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے زیر سایہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار پرورش کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ روزوں اور عبادت اور ریاضت اور محنت مشقت کا بہت زیادہ شوق رکھا کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری رات نماز پڑھتے ہوئے گزاری۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا اور پردہ کرنا یہ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور صفات میں سے تھا۔ کبھی کسی غیر محرم پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر نہیں پڑی، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنا تھی کہ موت کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ چنانچہ بروز محشر لوگوں کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہوگا تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزر جائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتی تھی، اور یہ خرچ کرنا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ آپ کی یہ شان اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح یقیناً بہت ہی عمدہ اور شاندار طریقے سے ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور نصیحتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں شامل تھی۔ یہ مبارک نکاح ایک قول کے مطابق 26 یا 27 صفر یعنی سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ نکاح کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خانہ داری یعنی گھر کی ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے اور بہت اچھے سلیقے سے نبھایا تھا، اور ہر طرح کی مشکلات پر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ چکی پیسنے سے ہاتھوں میں نشان پڑ جایا کرتے تھے، پانی کی مشک بھر کر لانے کی مشقت ہوتی، آپ نے پھر بھی اپنی گھریلو زندگی کا سفر صبر اور شکر سے طے کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے حسن، حسین، محسن اور 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ ان میں حضرت محسن اور رقیہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتی تھی، انہیں اپنی جگہ بٹھاتی، ان کی خوشی سے خوش اور ان کی تکلیف پر رنجیدہ ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار کفار مکہ نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں اوٹنی کی بچہ دانی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو بہت زیادہ غمگین ہوئی اور فوراً جا کر اسے ہٹایا۔ غزوہ احد کے موقع پر شدید جنگ میں کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین شہید ہوئے، بہت سے زخمی بھی ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھی زخم آیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا جان کا مبارک چہرہ پانی سے دھو رہی تھی، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ مبارک چہرے کے زخم پر رکھی، جس سے خون تھم گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے اور ان کو اپنی بیٹھنے کی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر سب سے پہلے بی بی فاطمہ کے گھر پر تشریف لاتے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے بری لگے وہ مجھے بری لگتی ہے، اور جو چیز اسے تکلیف پہنچائے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ ازواج مطہرات سے بی بی فاطمہ کا تعلق بہت گہرا تھا۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ ایک بار اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا فاطمہ۔ پوچھا مردوں میں؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حق گوئی کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری میں تھی اور میرے بعد میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں تھا وہ صاف صاف کہہ دیا کہ اگر یہی سوال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا تو آپ فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ پھر ان کے والد معلوم ہوا کہ ان کے دل بالکل پاک و صاف تھے۔ افسوس ان لوگوں پر ہے جو ان حضرات کو ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور فراق میں بے چین رہتی۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو آپ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان سے یعنی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صحیح قول کے مطابق اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔